جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، اپنے حالات کو ایک دن میں بدلنا چاہتے ہیں کہ ہفتے کے دن عمل پڑھیں اور شام تک دولت سے مالا مال ہو جائیں، شام تک 10 کروڑ بھی مانگو گے رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے ہفتے والے دن۔ یا اللہ یا محمد کا یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ جو میرا بہن بھائی بھی کہتا ہے کہ حاجت پوری نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج ہفتے والے دن یا اللہ یا محمد کا اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ صبح ہونے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی مراد بھی پوری ہوگی، آپ کے گھر کے حالات بھی بہتر ہوں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، کیونکہ یہ وظیفہ جو آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی بھیجنے لگا ہوں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ عرش الہی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے، جسے پڑھنے والا مستجاب الدعویٰ ہو جاتا ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اللہ والو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتے ہیں، گھر میں سکون، برکت، خیر، اطمینان لے کر آتے ہیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار نہیں ملتا، کئی سالوں سے روزگار کے لیے پریشان ہیں، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر دیکھیں، اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، لاچار ہو چکا ہے، بیماری کا علاج کروا کر تھک چکا ہے، تو لا علاج بیماری کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کی بیماری شفا میں بدل جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وہ کلمات ہیں جو پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو میرے بہن بھائی مقروض ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، غموں میں دکھوں میں ملبوس ہیں، جن کو کوئی امید نظر نہیں آتی، بند گلی میں جا چکے ہیں، آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کریں، اللہ کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگے، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو پورا فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں 13 پارے نازل فرمائے، یعنی کہ 30 پارے نازل فرمائے، اور 30 کے 30 پاروں کو لفظی معنی اور تمام قرآنی آیات کو قرآن مجید میں مشغول کر دیا، لیکن یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کو اللہ کریم نے عرش الہی پر عالی مقام عطا فرمایا۔ اللہ نے ان کلمات کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے کہ جو بھی ان کلمات کو پڑھے گا، عرش الہی سے فرشتے پوری زمین پر آئیں گے۔ رزق مانگو گے، رزق مل جائے گا، دولت مانگو گے، دولت مل جائے گی، یعنی کہ اللہ کریم سے جو بھی التجا کرو گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ بڑا بدبخت بد نصیب ہے وہ بندہ جو مسلمان، جو بھی لاچار بھی ہے، بے بس بھی ہے، مجبور بھی ہے، اور یہ وظیفہ ہفتے کے دن نہ پڑھے۔ آج میں شرط لگا کر کہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو اس مقام تک آ چکے ہیں کہ اب وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ وہ بیٹیوں جو اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتہ آتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، آپ اس قرآنی آیت کو پڑھیں، انشاءاللہ رشتے خود چل کر آئیں گے۔ رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، ضدی بگڑے ہوئے اولاد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کلمات کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب کریم کے سامنے جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج اللہ کریم سے تھوڑا مانگیے گا نہیں، آج اپنے رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے،
جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب، جن کے لیے اللہ نے یہ چاند ستارے زمین آسمان بنائے، جب اس حبیب پر مشکل وقت آتا تھا تو اللہ کے حبیب بھی ان کلمات کو پڑھتے تھے، اس کو وظیفہ سمجھ کر پڑھتے، اللہ سے غیبی مدد طلب کرتے، اور اللہ ان کلمات سے حبیب پر پریشانیوں کو ہٹا دیتا، آسانیاں پیدا فرماتا۔ جو وظیفہ اللہ کے حبیب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، اس کی تاثیر و طاقت کیا ہوگی، اس کی نسبت کیا ہوگی، اس کا مقام کتنا عالی ہوگا۔ اللہ والو، آج تک آپ نے جو بھی وظیفہ پڑھا ہے، جتنے بھی اعمال کیے ہیں وہ ایک طرف، لیکن اس عمل کو آپ نے رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، اپنے حساب سے خود عالم بننے کی کوشش کریں گے تو پھر وظیفوں کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ وظیفہ صرف تب فائدہ دیتے ہیں جب آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں، اور وہ رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو لوگ پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ہر انسان کی کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں اسے کوئی ایسے اسباب، کوئی ایسی امید مل جائے کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے۔ ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے۔ تو اگر آپ واقعی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں تو دنیا جہاں کے تمام کام کو چھوڑ کر آج ہفتے والے دن آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اور یا اللہ یا محمد کو بتائے گئے طریقے سے اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے جو مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ بیٹی اپنے رشتوں کے لیے پڑھے، ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں۔ جو ماں باپ پریشان رہتے ہیں، بیٹی اپنے گھروں میں خوش نہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب بیٹی اپنے گھر میں کیسے خوش رہے گی۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کے روشن نصیب چاہتے ہیں، شوہر مارتا ہے، شوہر آپ کی بیٹی کو خوش نہیں رکھتا، یا آپ کی بیٹی پر کوئی آزمائش یا آپ کی بیٹی کا رشتہ تنگ ہے، تو ماں باپ اپنی نوجوان بیٹیوں کے لیے بھی، ان نوجوان بیٹے جو گھر میں بے روزگار ہیں، نیت کر کے پڑھیں، بہترین نوکری، رشتہ انشاءاللہ اسباب ہو جائیں گے رشتوں کے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض ادا کرنے کے لیے پڑھے، قرض ختم نہیں ہو پا رہا، لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، آپ کو کسی بھی طرف سے کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ کروڑوں کا قرض کیسے اترے گا، یعنی کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کے دوست، رشتہ دار، بہن بھائی آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، جب قرض دار، قرض لینے والے آپ کے دروازوں پر آنا شروع ہو جائیں، آپ کو فون پر گالیاں دینا شروع ہو جائیں، تو بس پھر ہفتے کے دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتے ہی رب کریم سے گر گڑا کر آنکھوں میں آنسو لائیے گا اور مانگیے گا، انشاءاللہ وہ عظیم رب آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گا، اور آپ کی آنے والی نسلوں پر جزائے خیر اور رحمت برکت نازل فرمائے گا۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے ہفتے والے دن اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ کریم سے گر گڑا کر مانگنا ہے، آپ کی ہر نیک جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ پاکستان سے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، جہاں سے بھی موجود ہیں، اس وظیفے کی مکمل اجازت ہے، لیکن کرنا کیا ہے کہ ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کو شیئر کرنے سے اس عمل کو کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کی اور اس بندے کی جو بھی برابر کا اجر و ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، اب کرنا کیا ہے، بغیر وقت ضائع کیے آئے اب آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ یہ عمل صبح فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ہفتے کے دن
ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین وقت ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں کہ ہفتے کے دن آپ لوگ کسی وقت کی نماز ادا کریں اور اس عمل کو پڑھ لیں۔ پوری کی پوری ہفتے کا دن موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملے خلوص نیت اور تنہائی میں قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر اگر چاہیں تو بیٹھ کر آپ نے یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود شریف پڑھ لیں، ایک بار یا 3 بار جیسا آپ کو بہتر لگے۔ درود شریف پڑھتے ہی 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ کرتا ہے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی و عروج چاہتے ہیں۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو قرآنی آیت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ دعا عرش الہی کی ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اس کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں وہ آپ کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، دھیان آپ کا دنیاوی باتوں کی طرف ہو، دوستی یاری کی طرف ہو، پھر وظیفوں کا فائدہ نہ ہوگا۔ آج تک وظیفوں سے جس نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، جس نے بھی اللہ کی مدد کو پایا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھی اور اللہ کے ذکر کو ہمیشہ تنہائی میں توجہ کے ساتھ کیا۔ اور جو لوگ بڑی بڑی تسبیحات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، توجہ کے بغیر، دھیان کے بغیر، خلوص نیت کے بغیر، نہ تو وہ خود کامیاب ہوتے ہیں، نہ ہی پھر ان کی نسلیں آباد ہوتی ہیں۔ اگر تو واقعی اس وظیفے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنے مقصد کی اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد توجہ، دھیان، خلوص و نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا شروع کریں۔ اس عمل کا ہفتے والے دن کا پہلا پاورفل وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اپنے انداز میں سکون سے، اطمینان سے پڑھتے چلے جائیں۔ پہلا دولت کا سلطانی وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا اس مجرب ترین عمل میں پہلے نمبر پر تمام کی تمام دکھیاری پریشان میری بہنوں اور تمام میرے ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ نے یہ پہلا پاورفل وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا اس طرح آپ نے عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی اس دعا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران 21 حاجات بھی لے کر بیٹھو گے، ایک کاغذ پر 21 مقاصد بھی لے کر بیٹھو گے تو اللہ 21 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتے ہی 21 کی 21 حاجتوں کو، 21 کے 21 مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا یہ وظیفہ پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، اس طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ اللہ والے جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آسمان پر اللہ والو اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور اللہ کو بتاتا ہے کہ آج تیرے بندے نے ہفتے کے دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر
تجھ سے رزق مانگا ہے۔ تو اللہ اس قرآنی آیت کے وسیلے سے اس عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی تسبیح کی فضیل و برکت سے ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ہفتے کے دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 21 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، نافرمان بگڑے ہوئے اولادوں کو بگڑی ہوئی ضدی شوہر کو راہ راست مل جاتی ہے۔ آج اگر کوئی مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، آج اگر کوئی بے گھر ہے اولاد کے لیے اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لے، آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا وہ بیٹی نیت کر کے پڑھ لے، وظیفہ ختم ہونے سے پہلے رشتہ خود چل کر آئے گا۔ 21 بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ وظیفہ پڑھتے دوران، دوسرا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ نہ ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی کو آپ نے بلا لیا، تو وظیفے کا اثر کم ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے دل ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ میں توبہ قبول فرما لی ہے اللہ پاک نے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، پھر میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے آنکھ میں آنے والے آنسو کے صدقے آپ کی میری ہم کے سب کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ والو، آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اپنے انداز میں سکون سے اطمینان سے یہ پاورفل وظیفہ اس معجزاتی عمل میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا پڑھتے رہیے گا۔ تعداد 21 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کا سنتے سمجھتے جائیے گا۔ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ کرو گے تو عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اب 21 بار ہفتے کے دن کا یہ معجزاتی وظیفہ پڑھتے ہی، پہلا وظیفہ پڑھتے ہی عمل کا 2 نمبر والا معجزاتی وظیفہ آپ نے اس عمل میں فوری طور پر شامل کر دینا ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے پیسوں سے بھر دینے والا عمل کا 2 نمبر والا معجزاتی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ وظیفہ ہے یا اللہ کا وظیفہ۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ معجزاتی وظیفہ ہے۔ ہفتے کے دن ایک بار بیٹھ جائیں کسی جگہ پر عمل پڑھنے کے لیے، تو جب تک آپ کا عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے خدارہ بے دلی سے نہ پڑھیے گا، خدارہ بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے گا۔ سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کریں اور پہلا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا جیسے ہی پڑھ لیں تو فوری طور پر عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے لیکن کمالات میں دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ اب آپ نے اس عمل کے 2 نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا اللہ، یا اللہ۔ بڑے سکون سے اطمینان سے پڑھیے گا، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ یہ پاورفل معجزاتی وظیفہ اس مشکل کشا عمل میں یا اللہ کا یہ پاورفل معجزاتی وظیفہ آپ نے اس مشکل کشا عمل میں 7 بار پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں خدارہ کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ ایک ایک وظیفہ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اپنے ذہن میں اتار لیجیے گا۔
اس عمل کا بے حد خاص پاورفل وظیفہ ہفتے والے دن کے اس معجزاتی عمل میں 7 مرتبہ یا اللہ کا جیسے ہی پڑھ لیں تو اب آپ نے عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ بڑا ہی مجرب، بڑا ہی آزمودہ دولت کا سلطانی وظیفہ ہے۔ ہر طرف سے مشکلوں میں، پریشانیوں میں گھرا ہوا بندہ اگر زندگی میں ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے وظائف میں اس وظیفے کو اپنے عمل میں شامل کر لے، یقین جانیے اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ گھر سے تنگ دستیاں، پریشانیاں فوری طور پر دور چلی جاتی ہیں۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو، خالی جیبوں کو دولت سے بھر دینے والا یہ دنیا کا مجرب ترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ عمل کا ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تیسرا وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے پڑھنا شروع کیجیے گا۔ یا محمد یا محمد یا محمد، بڑا کمال کا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے، مشکلوں کو فوری طور پر ٹال دیتا ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے بھر دینے والا یہ بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ یا محمد کا ہفتے کے دن کے اس مجرب ترین عمل میں آپ نے تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور بڑے سکون سے، اطمینان سے یہ پاورفل وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے گا۔ یا محمد کا یہ پاورفل وظیفہ تمام دکھیاری پریشان میری بہنوں اور تمام میرے ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ نے یا محمد کا یہ مشکل کشا وظیفہ اس معجزاتی عمل میں تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے اور پورے 21 بار اس وظیفے کو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب 21 مرتبہ یا محمد کا یہ پاورفل وظیفہ بھی عمل میں شامل کر لیں تو اب آپ تمام ساتھی، تمام بہنیں، تمام دوست، احباب، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس عمل کے آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدارا بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل کے آخر میں آپ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو عمل میں شامل کرنا ہے، یعنی کہ پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر صرف ایک بار عمل میں پڑھ لیں تو تمام میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں آخر میں درود شریف پڑھیے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔